قرآن پاک بطور بہار دل۔ قرآن پاک کی حیثیت اور عظمت پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس دعا کی سمجھ اگر ہمیں عطا ہو جائے تو ہم قرآن پاک سے بے شمار محبت کرنے لگیں اور ہم بھی وہی دعا کریں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہی دعا کیا کریں۔ وہ دعا ہے جس میں آپ نے اس آسمانی صحیفے کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ اے اللہ، یہ اب کون دعا کر رہے ہیں؟ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ پر ذرا غور کرتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھیں کہ کس کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے یا اس کو کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا اسے اپنے ہی پاس رکھا ہے یا تیرے علم میں ہے۔ میں ہر اس اسم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں۔ اب واسطے دیکھیں، درخواست پیش کرنا دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا درخواست پیش کی جا رہی ہے؟ ہر اس اسم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح موسم بہار کے سبز پھول اور پھلوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل مسرور ہوتے ہیں، اسی طرح اس قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ یہ اسے دیکھ کے باغ باغ ہو جائے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہیں۔ پھر عرض کیا، اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ذریعے میرے غم اور اندیشوں کو دور فرما دے۔ پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے دل میں اس کی اس قدر عظمت تھی کہ آپ اس طرح سے دعا فرماتے، درخواست پیش کرتے، اور اس میں کتنے واسطے اور وسیلے دیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے یہ طلب عطا کرے، ہمیں وہ سچی لگن عطا کرے، ہمارے دل کو وہ محبت عطا کرے، ہمارے دل کو وہ آشنائیاں عطا کرے کہ ہم بھی ایسے ہی اپنے لیے دعا مانگا کریں، اور کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار سچے دل سے تڑپ کر اسی طرح سے یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ ہم مانگا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن کم از کم ایک بار ضرور اللہ کے سامنے اپنی یہ درخواست ہم بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں محبت و آشنائی قرآن عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔